معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم۔ آج میں آپ کے سامنے چند ایسی باتیں رکھنے جا رہا ہوں جس میں ہم کوشش کریں گے کہ ہم اپنے رب، اپنے خالق، اپنے مالک، اپنے الہ، اپنے اللہ کو پہچان سکیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھنے والی ہے، اگر وہ الہ ہماری سمجھ میں آ جائے تو وہ الہ نہیں رہے گا۔ یعنی ایک دفعہ پھر میں اپنے الفاظ دہرا رہا ہوں، اگر وہ مالک، وہ الہ، وہ خالق، وہ رب ہماری سمجھ میں آ گیا تو وہ الہ نہیں رہے گا۔ کیوں؟ وہ پیدا کرنے والا خالق ہے، ہم اس کی مخلوق ہیں، ہماری استعداد محدود ہے، ہمارا علم محدود ہے، اس کا علم لامحدود ہے۔ محدود لامحدود کا احاطہ نہیں کر سکتا، یہ ایک طے شدہ حقیقت ہے۔ لیکن کوشش کرنا تو ہمارا حق بنتا ہے نا، لہذا ہم کوشش ضرور کرتے ہیں کہ اس کو کچھ سمجھ سکیں۔ اللہ کیا ہے؟ الہ یعنی ہر لحاظ سے وہی الہ ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، اور اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ جس طرح الحمد اور الحمد ہے، یعنی تمام تعریفیں، اسی طرح الہ وہ واحد الہ ہے، کوئی اس کے سوا اور نہیں ہے۔ رب پالنے والا، خالق خلق کرنے والا، علیم جاننے والا، یہ سارے اس کے صفاتی نام ہیں۔ لیکن ایک بات آپ نے ذہن میں رکھیے، وہ جو اللہ ہے اس کی کوئی ابتدا نہیں، کوئی انتہا نہیں، کوئی وقت اس پر زمانہ اثر نہیں کر سکتا، وہ خود زمانوں کو پیدا کرنے والا ہے۔ لیکن سوچیے ذرا، جب زمانہ ہی نہیں تھا تو وہ الہ تھا نا، اللہ تھا نا، لیکن اس وقت وہ رب نہیں تھا، وہ خالق نہیں تھا۔ کیوں؟ کوئی چیز تھی ہی نہیں، کیونکہ جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے وہ پہلے نہیں تھا، لیکن جب وہ نہیں تھا تو اس وقت بھی وہ اللہ تھا۔ جب اس نے پیدا کیا تو خالق ہوا، جب اس کی پرورش کی تو رب ہوا، اور اسی کو جانا تو علیم ہوا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے، جیسا کہ ایک حدیث قدسی میں ہے، کنتو کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف قد خلق آدم، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا، یعنی اللہ تعالیٰ اپنی بات کر رہا ہے کہ میں نے چاہا کہ مجھے کوئی پہچاننے والا ہو تو میں نے آدم کو پیدا کیا۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ ہمیں اللہ کو پہچاننے کی کوشش کرنی چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنی کمزوری کا اعتراف بھی کرنا چاہیے کہ ہم اس کو مکمل طور پر نہیں جان سکتے، نہیں پہچان سکتے، کیونکہ وہ ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے۔ وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، جو وہ نہیں چاہتا وہ نہیں کرتا، اسی کا حکم سب پر چلتا ہے، اور وہ کسی کا پابند نہیں ہے۔ جیسا کہ سورۃ فاتحہ، سورۃ اخلاص میں اللہ تعالیٰ نے اپنی شان بیان کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کل کہہ دیجئے، کس کو؟ مخلوقات کو، ساری انسانیت کو کہہ دیں آپ، کل هو اللہ احد، کہ وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد،
وہ بے نیاز ہے. لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ کسی کے جنا ہوا ہے. ولم یکن لہ کفوا احد، اور کوئی اس کی برابری کرنے والا بھی نہیں ہے. اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ مخلوق پیدا کی تو کیا اسے کوئی اس کی احتیاج تھی؟ اللہ تعالیٰ کو اس کی ضرورت نہیں تھی. جب یہ مخلوق نہیں تھی تو اس وقت بھی وہ اللہ تھا. جب مقصود نہیں ہوگی تو پھر بھی وہ اللہ ہی ہوگا. جب پیدا کیا اس مخلوق کو تو پھر بھی وہ اللہ ہی ہے. جیسا کہ غالب مشہور شاعر گزرے ہیں، انہوں نے ایک شعر کہا جو مجھے یاد ہے، وہ آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں. جب کچھ نہ تھا تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا. ڈبویا مجھ کو ہونے نے، نہ میں نہ ہوتا تو کیا ہوتا. یعنی جب کوئی چیز بھی نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا، تو خدا تو موجود تھا. اگر یہ جہان، یہ ساری کائنات نہ ہوتی تو پھر بھی وہ خدا ہونا تھا. یعنی اللہ تعالیٰ اس کائنات سے مستغنی ہے، اسے کسی کی حاجت نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے، اور یہی اس کی شان ہے. یعنی بے نیاز ہے، اسے کسی قسم کی کوئی حاجت نہیں ہے. اگر وہ اس کائنات نہ پیدا کرتا تو پھر بھی وہ الہی تھا، جب پیدا کی تو پھر بھی وہ الہی رہے گا اور الہی ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ پیدا کرنے والا ہے. اس نے ایک نظام کے تحت کائنات پیدا کی ہے. اب سائنس نے ثابت کر دیا ہے کہ ہر چیز ایک نظم میں ہے، ایک ترتیب میں ہے، اور وہ ترتیب کبھی نہیں بدلتی. جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہوا ہے، لا تبدیل لکلمات اللہ، لا تحویل لکلمات اللہ. اللہ تعالیٰ کی باتیں نہ تو بدلتی ہیں اور نہ تبدیل ہوتی ہے. وہ الہ ہے، رب ہے، پالنے والا ہے، اور وہ ہر کسی کو اس کی حیثیت کے مطابق روزی دیتا ہے. جو اس نے لکھا ہوا ہے، جو نظام العمل اس نے قائم کیا ہوا ہے، اسی کے ساتھ سب کچھ چلتا رہتا ہے. لیکن ایک بات یاد رکھیں، جیسے میں نے پہلے کہا تھا، یہ زمانہ اللہ تعالیٰ پر اثر نہیں ڈالتا، کیونکہ وہ خود زمانے کو پیدا کرنے والا ہے، اور وہ اس زمانے سے باہر ہے، کیونکہ اس کی ذات اس زمانے کے تحت نہیں آتی ہے. معزز ناظرین سامعین، شاید باتیں تھوڑی سی خشک ہو چلی تھی، لیکن جو الہ ہے وہ مالک ہے، وہ خالق ہے. اس کو سمجھنے کے لیے ایسی باتیں کرنی پڑتی ہیں، ان کو سمجھنا پڑتا ہے، ان پر غور کرنا پڑتا ہے. وہ مالک ہے، وہ خالق ہے، وہ اپنی مرضی کا مالک ہے، اسے کسی کی کوئی پابندی نہیں. وہ بے نیاز ہے، وہ ہر چیز سے غنی ہے. اس میں کبھی کوئی کمی، کبھی کوئی کوتاہی نہیں ہوتی ہے. اس کا نظام عمل چل رہا ہے اور اسی طرح چلتا رہے گا. جیسا اس نے چاہا ویسا ہی ہوگا. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں کہا ہے کہ تم تو اپنی مرضی سے سوچ بھی نہیں سکتے ہو، جو کچھ ہوگا اللہ کی مرضی سے ہوگا. اور اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے گلے میں اس کے مقدر کا ٹیگ لگا دیا ہوا ہے. معزز ناظرین سامعین، اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحمتوں کی بارش کرے، ہمیں سچ بولنے، سچ سننے اور سچ پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اللہ حافظ.